ماشاء اللہ لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ان اللہ اصطفیٰ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، حیات جناب ابوالفضل عباس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے۔ جناب ابوالفضل عباس کا مقام، رتبہ، درجہ، فضیلتیں اور ان کے ماں کا حسب نسب کا خاندانی کیفیت، اور پھر جناب ابوالفضل عباس کی زوجہ محترمہ جناب لبابہ یا جناب زکیہ، ان کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اس بات پہ ہے کہ جناب لبابہ کس کے خاندان کی ہیں، کس کی بیٹی ہیں۔ ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ لوح اور قلم پہ اقتدار و اختیار اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشہور ہے، کہ لوح و قلم پہ جسے چاہے اللہ باقی رکھتا، جسے چاہے مٹا دیتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے؟ جس نے رسول کی اطاعت کی، اور اطاعت رسول کے متعلق حدیث ہے، من عطا علیا فقد عطانی ومن عطانی فقد عطا اللہ۔ جس نے علی ابن ابی طالب کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی، اس نے خدا کی اطاعت کی۔ زیارت کے الفاظ میں السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ یہ تاجدار مملکت وفا حضرت غازی ابوالفضل عباس صلوات اللہ علیہ ہی اطاعت پروردگار کی حقیقی مصداق ہے، اور لوح و قلم انہی کے پاس ہے، جسے چاہے مٹا دیں، جسے چاہے باقی رکھیں۔ جب کسی کا گناہ معاف نہیں ہو رہا تھا، کسے جہنم دیا جائے گا، تو جناب ابوالفضل عباس نے کہا تھا، بابا اللہ سے کہیے میرا لقب باب الحوائج لے لے۔ جب میں اسے معاف نہیں کر سکتا تو پھر باب الحوائج کیوں؟ سارا اختیار اللہ نے جناب ابوالفضل عباس کو دیا، لوح و قلم پہ اختیار جناب ابوالفضل عباس کا۔ اللہ اکبر۔ جو چاہیں یہ ان کے اختیار میں۔ حضرت ابوالفضل عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے، مگر قلم اعلیٰ ان کے پاس رہے، بل یداؤ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ ہاتھ کٹ جانے کے بعد پر ملے، اور اللہ نے لوح قلم کا اختیار دے دیا، جس کا چاہے جیسا مقدر لکھ دو۔ حتی اجعل لک مثلی، فرمایا چاند صفات میں محدود نہیں ہے، جیسا پروردگار ہے اس کا مظہر وہ ہو جائے گا۔ تمام جمیع صفات جمالیہ اور جلالیہ کمالیہ الہی کا مظہر آدم مثل اعلیٰ ہونے کی نوید ہے۔ کم ترین صفت یہ ہے کہ میں جس کے متعلق کہوں کن تو وہ فیکون۔ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ کہتا کن فیکون، ہو جاتا ہے۔ تو جو اس کی اطاعت کرے گا وہ ویسا بن جائے گا کہ وہ کن کہے گا تو ہو جائے گا۔ اب زیارت کے الفاظ میں غور کریں، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ۔ اللہ کی اطاعت کیا، اللہ نے کہا کہ حتی اجعل لک مثلی، ہم نے تمہیں اپنا جیسا بنا دیا جو اطاعت کرے گا۔ لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام جمیع صفات خداوندی، جمال عزتی، جلال صمدی کے مظہر اعلیٰ اور اتم ہیں، امر کن فیکون کی طاقت کے حامل ہیں، اور اس پر قادر ہیں۔ صفات پروردگار میں ایک صفت مجیب الدعوات ہے، ہر دعوت دینے، ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرنا، یعنی پھکارنے والے کی فریاد کو سننے والے اور مدد کو پہنچنے والے۔ ربوبیت بھی صفت الہی ہے، تربیت کرنے والے، پالنے والے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اپنے استاد کو مربی، اپنے باپ کو مربی کہتے ہیں۔ ابوالفضل عباس صفات الہی کے مظہر ہیں۔ جناب ابوالفضل عباس کا مقام رتبہ کون جانے، کس طرح سے جانے۔ آج جناب ابوالفضل عباس کے علم کا مقابلہ کسی پرچم سے کیا جاتا ہے۔
وہ نہیں سمجھتے کہ جس کی اطاعت کر رہے ہیں ان کی بات تو سن لیں. امام خمینی قیام عاشور اس کتاب میں امام خمینی رہبر انقلاب عزاداری پہ دیے ہوئے خطبات ان کے میں سے علم کا ذکر فرماتے ہیں 27 نمبر صفحے پہ. اگر یہ وعظ اور خطابات اور مجلسیں اور ذاکرین یہ سن لیں اور مجلس یہ سوچ لیں کہ یہ سوگواری یہ مجلسیں اجتماعات نہ ہوتے تو ہمارا ملک کامیاب نہیں ہوتا. یہ رہبر انقلاب آیت اللہ خمینی کا جملہ ہے. یہ وعظ نصیحت یہ مجلسیں یہ اجتماعات یہ سوگواری یہ جلوس اس کی وجہ سے ہمارا ملک کامیاب ہوا. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے محرم و سفر سے ملا ہے. کہا کہ سب نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے نتیجے میں جمع ہو کے قیام کیا. آگے علم رہتا ہے، علم کے پیچھے جلوس ہے. سارا اہتمام مجلس ماتم اجتماعات جو بھی ہے وہ علم کے سائے میں ہے. ان کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں آج بھی حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا پرچم سر بلند ہے اور یزید کا نام و نشان بھی نہیں ہے. تو جناب ابوالفضل عباس کے علم کا مقابلہ نہ کریں. ہاں ہر ملک کے پرچم الگ ہے، ہر مظلوم کے پرچم الگ ہے، لیکن جناب عباس کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین نے ابتدائی اسلام میں جو منصوبہ بنایا تھا وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ ایک مقصد کو لے کر ایک علم کے نیچے جمع ہوں جسے عباس کا علم کہتے ہیں، ہر علم نہیں. حضرت سید الشہداء کی عزاداری سے زیادہ کوئی چیز ان کے لیے مؤثر نہیں ہے. صحیفہ نور جلد نمبر 16 میں کوئی چیز اثر کر ہی نہیں سکتی. آپ مظلوم کی حمایت کریں تو عزاداری کریے، اس عزاداری کو بیلنس نہ کریے. آیت اللہ برجردی، یہ سننے والی بات، آیت اللہ برجردی اتنے بڑے عالم پائے کہ کسی نے کہا کہ امام زمان پہ ان کی سلامتی کے لیے صلوات اور آیت اللہ برجردی کے اوپر صلوات. تو وہ آئے اور لکڑی لے کے کہا کہ اسے بھگاؤ یہاں سے محفل سے. کہا امام زمان اور کہا میرا، ان کے صلوات کے ساتھ میرے نام جوڑ رہے ہو جبکہ نائب امام ہیں. ہم ہر چیز کو جوڑ لیتے ہیں، یہ قربانی کربلا کی طرح ہے اور یہ جو ہے وہ امام حسین کی طرح شہید ہوئے اور یہ پرچم عباس کی طرح ہے. یہ ساری چیزیں جوڑ دینے کی اس کی عظمت اور رفعت کو کم کر رہے ہیں. کہتے ہیں آیت اللہ خمینی کہ اس گریہ نے، اس رونے نے مکتب سید الشہداء کو زندہ رکھا ہے. مصائب کا یہ تذکرہ ہے جنہوں نے مکتب امام حسین کو زندہ رکھا. ہمیں چاہیے کہ اپنے ایک شہید کے لیے جو ہم سے جدا ہوتا ہے علم اٹھائیں، نوحہ کا نہیں کریں، اور علم جناب عباس ہی کا ہو، کسی اور کا نہ ہو. یہ ملک حکومت جناب ابوالفضل عباس کی. عزاداری امام حسین دین ہے. عزاداری امام حسین لوگوں کا دین بن چکی ہے. عزاداری دین ہے. عزاداری لوگوں کے گوشت پوش اور خون میں شامل ہو چکی ہے. اللہ اکبر. یہ کیا ہے؟ یہ مجتہدین جانتے ہیں کہ عزاداری کیا ہے. ہمارے آنسو نہ دیکھو، اس کے اثرات دیکھو. اے لوگو ہمارے آنسوؤں کو نہ دیکھو بلکہ اس کے اثرات. اور جو کربلا کے اوپر مظالم ہو اس کا مقابلہ کائنات میں کسی کے جہاں ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہاں ان مظلومین کی حمایت کرو لیکن اسے کربلا سے نہ ملا. بڑی مظلوم کربلا ہے، اس کی مظاہرہ موجود ہے. کہتے ہیں اے لوگو ہمارے آنسوؤں کو نہ دیکھو بلکہ ان کے اثر کو دیکھو. اگر ہم چاہیں تو ہماری آنکھ سے گرنے والے ایک قطرہ سیلاب بن کر 2500 سالہ شہنشاہیت کے محلات کو غرق کر دے، سب ختم کر دیتے. یہ ہمارا موضوع حیات جناب ابوالفضل عباس. تو علم پہ بات نہ آئے. بس بات چل رہی تھی جناب ابوالفضل عباس کی زوجہ محترمہ جناب لبابہ.
میں آپ کو بتا دوں کہ آیت اللہ برجردی کہتے ہیں مجھے آنکھوں کی بیماری سے نجات امام حسین کے توسل اور جناب ابو الفضل عباس کے پرچم سے ملی ہے۔ جناب ابو الفضل عباس کا پرچم یہ آیت العظمی کربلا ہے، ماتم کے پاؤں کی خاک سے ملی ہے۔ جو ماتمی ماتم کرتے جاتے ہیں ان کے پاؤں کی خاک ہے جو ہمارے لیے ہمارے نور بن گئی آنکھوں کی۔ اللہ اکبر، البقاء الحسین، آیت اللہ عظمی حسین برجردی کہ جشن میلاد حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں قوم مقدس کے ذاکرین اور واعظین کی طرف سے مسجد اعظم میں محفل تھی۔ اس محفل میں حضرت آیت اللہ عظمی سید حسین طباطبائی برجردی رضوان اللہ نے شرکت فرمائی۔ محفل کے دوران آقا برجردی اللہ مقامہ کے قصے کو بیان کیا گیا۔ ان کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہوئی اور وہ مطالعے میں بڑی دقت محسوس کرتے تھے کہ آنکھوں سے کچھ دکھتا نہیں۔ پھر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے توسل سے آنکھیں درست ہو گئی، پرچم ابو الفضل عباس پہ لگانے سے آنکھ صحیح ہو گئی۔ یہ واقعہ خود آقا برجردی کے زبانی بیان ہوا کہ میں جرد میں تھا، میری آنکھوں میں شدید درد کی اذیت نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ محرم کے ایام میں آیت اللہ فقید کے ہاں ماتمی دستے نے سینہ زنی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ عاشور کے دن ایک ماتمی دستہ ہمارے گھر آیا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس ماتمی دستے کے تمام افراد یا ان کی اکثریت سادات اور اہل علم اور ارباب اور شرف اور عقل مند، انہوں نے اپنے کمر میں سفید کمر بند باندھ رکھے تھے، سینہ زنی کر رہے تھے، ماتم کر رہے تھے، سر پہ ماتم کر رہے تھے، سروں میں خاک ڈال رہے تھے، انتہائی غم عالم رقت کے عالم میں روتے ہوئے ماحول میں۔ جب یہ ماتمی دستہ ہمارے گھر میں داخل ہوا تو عزاداروں میں غم اندوہ کا ایک عظیم سیلاب، ہر طرف گریہ فریاد۔ آقا برجردی کہتے ہیں کہ میں ایک کونے میں بیٹھا غم سید الشہداء میں آنسو بہا رہا تھا۔ اسی پورے خاک بسر دستے میں سے ایک ماتمی کے پاؤں کی جگہ سے مٹی لے کر میں نے درد سے شعلہ بار آنکھوں میں، جو آنکھ میں آگ لگی تھی، اسے ڈال دیا۔ اسی وقت میری آنکھوں کا درد ختم ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک نہ صرف یہ کہ میری آنکھوں میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی حضرت سید الشہداء کی برکت سے عینک کا محتاج نہیں ہوں۔ کتاب لکھنے والا کہتا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ آقا برجردی کے تمام جسم کے پارٹ آف باڈی، تمام حصے بدن از خود کمزور ہو چکے تھے، لیکن ان کی بصارت، آنکھ بڑی مضبوط تھی، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ پھر وہ اکثر فرماتے تھے کہ اگر لوگ جانتے کہ خاندان عصمت و طہارت کی بارگاہ عزتی کیا ہے، مقام کیا حاصل ہے، تو موجودہ عزت و احترام سے کئی 100 گنا زیادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، ان کا ماتم اور علم اٹھاتے۔ 1367 ہجری کے یوم عاشور کو جب مرائج و اعظام علماء کرام کا ایک ماتمی جلوس قوم مقدس کے مدرسہ فیضیہ سے حرم سید معصومہ سلام اللہ علیہ کی طرف تعزیت کے لیے روانہ ہوا تو آقا برجردی خاک آلود ہو کر ماتم کرتے ہوئے جلوس کے آگے حلقے ماتم میں موجود تھے۔ یہ تصویر دیکھنے کے لائق تھی، کتنا بڑا مرجع۔ کہہ رہا ماتم نہیں، ماتم داروں کے قدموں کی خاک ہمارے لیے شفا ہے۔ جس ماتم میں علم ابو الفضل عباس، اس علم کی قدر کریں، پکڑ کے گریہ کریں کہ میں رونا نہیں آتا، اس کی تعظیم کریں، اس علم کو سب علموں سے، سب پرچموں سے نہ ملائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ غازی جناب ابو الفضل عباس کا علم ہے۔ انشاءاللہ کہ زوجہ محترمہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، کہاں ہے ان کا خاندان، کس قبیلے کو، ان کی فضیلت کیا، ان کا رتبہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان جاری رہے گا۔ کوشش کریں کہ یہ ویڈیو
زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں، تاکہ جناب ابو الفضل عباس کے علم کی فضیلت دنیا تک جائے اور اس کی توہین نہ ہو، نہ اپنے والے کریں نہ غیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا کاشف الکرب وجل حسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔